السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انسانی تخلیق کے دو اہم موضوع۔ تو چلیے بات کرتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد نمبر 1 پوائنٹ، انسان کے باطن کی تخلیق کا مقصد نمبر 2 پوائنٹ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو وجود میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو جینے کے لیے کن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پر ترجیح دینا چاہیے۔ اس کائنات میں موجود ہر انسان صرف 2 طرح کی زندگی جینا چاہتا ہے، اور جب تک وہ زندگی کے اصل مفہوم کو سمجھتا ہے تب تک وہ ٹائم آ جاتا ہے جب اسے بھی ہر انسان کی طرح اس دنیا فانی سے رخصت کر کے چلے جانا ہوتا ہے۔ مقصد اس غور و فکر کو اجاگر کرنا ہے اس ساری ویڈیو میں۔ دنیا میں کسی بھی مذہب سے جڑے لوگوں کو اس لمحہ فکریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم اس مقصد کی نشاندہی کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، جو میرا آج کی ویڈیو کو بتانے کا آپ کا ٹاپک ہے۔ انسانی جسم تبھی کامیاب ہوتا ہے جب زندگی کے کسی بھی شعبے میں انسان اپنے جسم کا استعمال مکمل طریقے سے کرتا ہے اور اس کو بروئے کار لا کر اپنے اس مقاصد کو حاصل کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارا جسم ہمارے پاس ہو بھی لیکن ہمارے ہاتھ اور پاؤں کام نہ کریں تو ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم ایک گلاس پانی کا بھی اٹھا کر پی سکیں۔ تو یہاں سے یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جسم کتنا ضروری ہے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ سیم اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی روح کا بھی ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ روح امر ربی ہے اور روح کا مقام ہمیشہ ہے۔ جسم ہمارا مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد روح ہماری زندہ رہتی ہے، اور یہ روح جو ہے یوم آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اس روح سے کیا کام لیا، ہم نے اس روح کو کس طرح استعمال کیا، اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا، برے کاموں کے لیے استعمال کیا۔ روح کی کامیابی اسی میں ہے جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اللہ کے اس نور سے حرکت میں آ جائے، تو انسان کو خصوصی طور پر اس مسئلہ کو غور و فکر سے ترتیب دینا چاہیے۔ جب انسانی جسم اللہ اور رسول کے اصولوں کو سمجھ کر برائی، گناہ، غیبت، جھوٹ، حسد، کینہ جیسے امراض سے پاک ہونے لگے، تب انسان کی روح جاگنا شروع ہوتی ہے، اور یہ روح آپ کے اس اچھے عمل کے عوض بہتر سے بہترین کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم پوری طرح اپنی روح کو، جسم کو اس مقام پر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ جسم کی اصلاح اسلام اور سنت کے مطابق، روح کی اصلاح اسلام اور سنت کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا جسم اسلام اور سنت پر چلتا ہے لیکن آپ کی روح اسلام اور سنت پر نہیں چلتی تو آپ مکمل انسان نہیں ہیں۔ کسی بھی مذہب کے ان 2 پہلوؤں کا پورا ہونا بہت ضروری ہے ایک مکمل انسان بننے کے لیے۔ اگر آپ کا جسم اسلام اور سنت پر نہ چلے لیکن آپ کی روح یعنی آپ کا ضمیر زندہ ہو تو آپ کو چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں۔ تو اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جسم کا روح کے بغیر اور روح کا جسم کے بغیر کوئی کام نہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے اور اس لیپ ٹاپ کے اندر پوری دنیا کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو تو کیا آپ پوری دنیا کا مطالعہ کر پائیں گے؟ پوری دنیا کو جان پائیں گے؟ بالکل نہیں جان پائیں گے۔ سیم اسی طرح اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ تو ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے لیکن آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو کیا آپ اپنے لیپ ٹاپ کو استعمال کر پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ انسان کے جسم اور انسان کی روح کا آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر کے چلنا بہت ہی ضروری ہے۔
جس طرح لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں بجلی کو یوز میں لانا بہت ضروری ہے، اسی طرح جسم اور روح کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک صحت مند اور عقل مند دماغ کو بھی استعمال میں لانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا دماغ بجلی کا کام کرتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی ساری انفارمیشن، اللہ کا نور، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے اندر جب جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چارجر یوز ہوتا ہے جو پراپر وولٹیج ہمارے جسم کو فراہم کرتا ہے۔ جب وہ وولٹیج مکمل طور پہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو پہنچتے ہیں تو پھر ہمارا جسم اور ہمارا روح مکمل طریقے سے اور بہترین طریقے سے پرفارم کرتا ہے۔ اور اس چارجر کو اگر میں کہوں کہ وہ ہمارا دل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دماغ اور جسم اور روح کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو کنٹرول کر کے چلانا بھی بہت ضروری ہے۔ جب انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے تو انسان میں وہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم، اپنی روح اور اپنے دماغ کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جس سے وہ ساری معلومات اچھے طریقے سے اس دنیا کی، آنے والے وقت کی اور اس جگہ کی جہاں پہ ہم نے مر کے جانا ہے اس کو انفارمیشن مل سکتی ہے۔ اور یہ سب تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جب آپ کا واسطہ ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنانا مراقبہ، میڈیٹیشن کے تھرو بہت اہم ہے۔ اور جب ہمارا قلب ذکر اللہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کی ہر دھڑکن اللہ اللہ کہنے کے ساتھ اس پیغام کو موصول کرنا شروع کر دیتی ہے جو انسان عالم ارواح اور عالم ملکوت کے پیغامات کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ عالم ارواح اور عالم ملکوت وہ جگہ، وہ مقام ہے جہاں پہ وہ روحیں رہتی ہیں جو ابھی اس دنیا میں آنی ہیں یا جو آلریڈی اس دنیا میں آ چکی ہیں، اور عالم ملکوت وہ جگہ ہے، وہ روحیں اس مقام پر رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روحیں ہیں۔ اس میں ہمارے نبی، اس میں ہمارے انبیاء اکرام، اس میں ہمارے سارے وہ اللہ کے بندے جو اس دنیا میں اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے پردہ تو کر گئے لیکن وہ قائم ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے باطن کو روشن کرنا تو اس کا بہترین طریقہ میڈیٹیشن اور مراقبہ اسلامی طریقے سے کیا جائے، اپنے جسم اور اپنی روح کی اصلاح اسلام اور سنت کے مطابق کی جائے تو یہ بہترین طریقہ ہے آنے والے حالات کو جاننے کا اور ان حالات کو جاننے کا جو گزر چکے ہیں یا وہ حالات جو ہونے والے ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ مراقبہ، باطن کا روشن کرنا، قلب کو ذکر اللہ پر لگانا، یہ ہر انسان کا مقصد ہونا چاہیے جو اس کائنات کے مالک، چاہنے والے اور پیدا کرنے والے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اپنے روح اور جسم کی اصلاح پر کام کرے۔ جسم اور روح کی مرمت کر کے دونوں کو ایک ہی کام پر لگانا اسلام اور سنت ہے، اور یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ تو کوشش آپ یہ کریں کہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی اسلام اور سنت کے مطابق گزارنے کا آج سے نظریہ کریں، اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ اس امر میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ نے آنے والے حالات، ہونے والے حالات یا ہو چکے حالات سے مکمل انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنے اگلی کسی ٹاپک میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔